وہ لوگ جن کی ابھی تک منگنی نہیں ہوئی، رشتہ نہیں ہوا، وہ اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں یا ان کے گھر والے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ کن چیزوں کو دیکھیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے، یعنی اس میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے۔ اب جب رشتہ ہوتا ہے یا کہیں رشتہ ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے لڑکی والے رہتے کہاں ہیں؟ لڑکے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے بھی لڑکے والے رہتے کہاں ہیں، اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، کس علاقے میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، دیکھا جاتا ہے خاندان کون سا ہے، کمیونٹی میں بھی ہو رہا ہے تو خاص طور پر خاندان کو، حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نسب سے اس کا تعلق ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولجمالہا، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ فطری سی بات ہے کہ میلان قلب ایک بہت بنیادی چیز ہے نکاح میں، اگر حسن و جمال نہیں ہوگا تو میلان قلب نہیں ہوگا اور مقصود نکاح جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اور ایسی بہت ساری ہمارے ہاں تو صورتیں موجود ہیں کہ میک اپ والی تصویر، فلٹر والی تصویر بھیج دیتے ہیں، اور بعد میں نکاح کے بعد جب حقیقت سامنے آتی ہے تو گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیوٹی پارلرز والوں نے تو ایک ایسا تماشا لگا رکھا ہے کہ جس میں ہیئت کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، نقش و نگار ہی بدل دیتے ہیں۔ تو جمال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو تصویر چاہیے بھی ہو تو بغیر فلٹر کی تصویر منگوا لیجئے، چونکہ 24 گھنٹے بیوی گھر پہ میک اپ کر کے تو بیٹھے گی نہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ بغیر میک اپ کے دیکھیں تو آپ بولیں یہ تو وہ لڑکی ہی نہیں ہے جسے دیکھ کے میں نے شادی کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا شکوہ ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز فرمایا ولجمالہا، اس کے جمال کی وجہ سے۔ چوتھی چیز فرمایا ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یعنی عورت کے نکاح میں 4 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کا حسب، نمبر 3 اس کا جمال، نمبر 4 اس کا دین۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجیشن کیا ہے؟ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے کیا سجیسٹ فرما رہے ہیں کہ وہ کس چیز کو اختیار کرے؟ فرمایا فر بذات الدین تربت یداکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر بذات الدین، تم دیندار کو ترجیح دو، یعنی عورت میں دینداری کو پہلے نمبر پر دیکھو، تربت یدا کا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک محاورہ عربوں میں مشہور تھا، وہ جملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یدا کا، تمہارے ہاتھ تر و تازہ ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، تم فلاح کو پالو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں پہلے نمبر پر جس چیز کو بیان فرمایا وہ ہے دین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اسے عام فہم الفاظ میں جب لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ زوجہ کا انتخاب کر رہے ہوں تو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں اپنے لیے بیوی لا رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اب آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا۔ جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کر رہا ہوں تو آپ اس کا کردار بھی دیکھیں گے، اس میں شرم و حیا کے پہلو کو بھی دیکھیں گے، اس میں دینداری کو بھی دیکھیں گے، اور پھر آپ کا جو یہ رشتہ ہے یہ کامیابی کے ساتھ ترقی پائے گا۔ آج ہمارے یہاں الٹ ہو گیا ہے، ہم سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں پہلے نمبر پر۔ ہماری جو ترتیب ہے، نمبر 1 مال، نمبر 2 جمال، نمبر 3 حسب و نسب، اور نمبر 4 دینداری۔ وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے بعض جگہوں، بہت ساری جگہوں پر، بلکہ اکثر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ حالانکہ ترتیب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں پہلے نمبر پر دینداری ہے۔ اگر عورت باشرع ہوگی، نمازوں کی پابند ہوگی، مرد بھی نمازوں کا پابند بنے گا۔ عورت با حیا ہوگی، مرد کے اندر بھی حیا آئے گی، بچوں میں بھی حیا آئے گی، اور فیملی بھی حیا والی ہوگی۔ اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، مال کو دیکھیں گے، جمال کو دیکھیں گے، تو اتنا عظیم رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد جو آپ رکھ رہے ہیں وہ 2 کمزور چیزوں پہ رکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 مال، جو ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے، ایک لاس ہونا اور ایک اسکیم ہو جائے تو بندہ منٹوں کے اندر جو ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، اتنی کمزور چیز۔ دوسرے نمبر پر جمال ہے، تو جمال نے عمر کے ساتھ ڈھلنا تو ہے نا،
ڈھل جائے گا وہ. بلکہ ایک بیماری لاحق ہو جائے، بندہ بیمار ہو جائے یا کوئی خاتون بیمار ہو جائے، ایک ہفتے کے لیے شدید بیمار ہو جائے تو ان کا سارا جمال بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اتنی دو کمزور چیزوں پر جب ہم بنیاد رکھتے ہیں تو پھر بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے بیڑے کو غرق ہونے سے بچائیں. آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، اپنے بیڑے کو بڑی سمجھداری کے ساتھ، زیرکی کے ساتھ، فہم کے ساتھ بچا کر لے کر چلیں. اور بالخصوص وہ لوگ جو ہے نا آج کل کے دور میں عشق و محبت کا بھوت سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ رابطہ ہوتا ہے، پھر گھر والوں کو بیچ میں ڈالے بغیر کالجز میں، یونیورسٹیز میں تعلقات بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں یہیں پہ رشتہ کرنا ہے. ایسے رشتے، میں یہ نہیں کہتا کہ لو میرج اسلام میں ممنوع ہے، لو میرج کی بالکل اجازت ہے، بلکہ ما طاب لکم من النساء کے تحت طیب نفس کا جو حکم ہے وہ شوہر کے لیے ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے لیے ہے. لیکن اس میں بھی آپ ان تمام امور کو ملحوظ نگاہ رکھیں. جہاں پر لالچ میں مرد شادی کرے گا یا لالچ میں عورت شادی کرے گی، یعنی بچی شادی کرے گی، دونوں صورتوں میں گھر برباد ہوتا ہے. جہاں پر صرف حسن و جمال دیکھا جائے، اور وہ بھی فلٹر والا حسن و جمال آج کل کے دور کے حساب سے، ٹھیک ہے، ایسے میرے پاس کیسز موجود ہیں کہ جہاں پر شادی کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو وہ لڑکی ہی نہیں ہے جس سے ہمارا رشتہ طے ہوا تھا، ہم نے جو تصویر دیکھی تھی وہ کچھ اور تھی، اور ہمارے نکاح میں جو عقد نکاح میں آئی ہے وہ کوئی اور ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہی تھی، لیکن حسن و جمال باعتبار میک اپ کے، باعتبار فلٹر کے، وہ پھر معاملات بعد میں خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک تو اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے دو نمبری نہ کی جائے. لڑکی والے جو ہیں وہ ایگزیکٹ اپنے آپ کو لڑکے والوں کے سامنے رکھیں، جھوٹ بولنے کی، بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح لڑکے والے جو ہیں ایز اٹ از لڑکی والوں کو بتا دیجئے، ورنہ بعد میں معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے. تو یہ چار چیزیں ہیں، ان میں دین کو پہلے نمبر پر ہمیں رکھنا چاہیے. ماں اچھی ہوگی تو اولاد اچھی ہوگی. ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور حیا بہت امپورٹنٹ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا کل خیر ہے. تسلیم و رضا شیوا، تقدیس و حیا زیور، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر انتخاب اچھا نہ ہو تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، عزتیں داؤں پہ لگ جاتی ہیں. سوشل میڈیا سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہوں گی کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے غلط جگہ پر شادی کر لی، بہت ساری چیزوں کو نہ دیکھا، حیا، شرم اور اپنے گھر کے معاملات کو نہ دیکھا، تو پھر ان کی زندگی برباد ہو گئی. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے.